السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری کے معاملے پر تنازع ابھی تک ختم نہیں ہو سکا ہے، اور اس معاملے میں اپڈیٹ خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جو ہیں، انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک آئینی ترمیمی بل جمع کرایا ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے آئین میں، اور الیکشن کمیشن تاکہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور آئندہ کوئی تنازع اس پر کھڑا نہ ہو، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ شک شامل کی گئی تھی، آرٹیکل 213، 214، 215، 216، 217 اور 218۔ ان میں الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملات جو ہیں، تقرری کے معاملات وہ کلیئر ہیں، لیکن حکومت نے اپنی تشریح کی ہے آئین کی، اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری جو ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ریٹائر ہوئے ہیں ان کی تقرری اپنے مرضی سے کر دی ہے، اپوزیشن سے مشاورت کیے بغیر۔ شہباز شریف جو ہیں اپوزیشن لیڈر، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم آپس میں مشاورت کریں گے، وزیر اعظم شروع کریں یا اپوزیشن لیڈر شروع کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس پر مشاورت کرے گا، آغاز کوئی بھی کرے، لیکن مشاورت دونوں نے کرنی ہے، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کے 2 ممبران یا 4 ممبران جو بھی ہیں، تو چاروں صوبوں سے ایک ممبر ہے، اور ہر 3 سال کے بعد 2 ریٹائر ہوتے ہیں، تو ان کی تقرری کرنی ہوتی ہے، یا الیکشن کمیشن کے جو ممبران جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی بھی تعیناتی کرنی ہوتی ہے، تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے یہ مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے مشاورت کی تھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، لیکن شروع میں مشاورت وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مشاورت کرنا نہیں پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خود خط لکھنا بھی پسند نہیں کیا کہ خود ڈائریکٹ خط لکھیں اپوزیشن لیڈر کو۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہہ دیا، تو شاہ محمود قریشی نے اپنے فارن آفیس کو کہہ دیا، وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی یقیناً، تو انہوں نے اپنے وزارت کے بیوروکریٹس کو کہہ دیا، تو ایک وزارت کے ایک بیوروکریٹ نے، وزارت خارجہ نے کہ بیوروکریٹ نے خط لکھ دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو، اور شہباز شریف کو 3 نام بھیجے، 3 بلوچستان کے ممبر کے لیے اور 3 سندھ کے ممبر کے لیے، اور ان پر مشاورت مانگی۔ تو شہباز شریف نے اس خط کو مسترد کر دیا اور وزیر اعظم کو براہ راست خط لکھ دیا کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے، آئینی مشاورت یہ ہے کہ آپ خود خط لکھیں مجھے، یا خود ملیں یا فون کریں، جو بھی لیکن مشاورت کا طریقہ ہو، لیکن مشاورت آپ نے کرنی ہے۔ وزارت خارجہ کے کسی بیوروکریٹ نے مشاورت نہیں کرنی، نہ کسی افسر نے کرنی ہے، نہ وزیر خارجہ نے کرنی ہے۔ تو یہ خط آیا ہے وزارت خارجہ کے ایک افسر کی طرف سے، تو اس کو میں مسترد کرتا ہوں، اور ان ناموں کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ یہ غیر آئینی طریقہ ہے مشاورت کا، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف نے جوابی خط لکھا وزیر اعظم عمران خان کو۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے پھر اپنے پی ایس کو، اپنے سیکٹری کو کہہ دیا، اعظم خان کو، کہ آپ خط لکھ دیں۔ اعظم خان وزیر اعظم کے سیکٹری ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے نام سے نیچے اپنا نام لکھ دیا، اعظم خان سیکٹری پرائم منسٹر، سیکٹری ٹو پرائم منسٹر۔ اب جب اعظم خان کا خط گیا تو اعظم خان نے بھی اپنی طرف سے خط لکھ دیا وزیر اعظم کے بہاف پہ، اور 3 نام بھیجے، 3 بلوچستان اور 3 سندھ کے، اور جو نام پہلے بھیجے تھے شاہ محمود قریشی نے جو بھجوائے تھے وزارت خارجہ کے ایک افسر کے ذریعے، وہ نام انہوں نے واپس لے لیے۔ اب اعظم خان نے جب خط لکھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو، دوسرا خط، کیونکہ پہلا شہباز شریف نے مسترد کر دیا تھا خط اور نام بھی، تو جو اعظم خان کے ذریعے وزیر اعظم نے خط لکھوایا اپنے سیکٹری کے ذریعے، تو اس میں خط میں پھر نئے نام دیے گئے، جو پہلے خط میں تھے وہ نام دوسرے خط میں نہیں تھے۔
تو یہ اس پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اور اپوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں نے بھی، لیکن اس خط کو بھی شہباز شریف نے مسترد کر دیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ بھی خط غیر آئینی ہے، اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ خود یعنی وزیر اعظم خود اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے، اس میں سیکٹری کے ذریعے مشاورت کرنے کا آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وزیر اعظم کوئی بندہ بھیج دے، کوئی کسی کے معرفت مشاورت کرے، ڈائریکٹ مشاورت کرنی ہے اور معنی خیز مشاورت کرنی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے دوبارہ خط لکھا اب وزیر اعظم کو ڈائریکٹ، اور ان کو یہ لکھا کہ یہ دوسرا خط بھی آپ کا غیر آئینی ہے، اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ خود خط کیوں نہیں لکھنا چاہ رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے خط میں جو 6 نام بھیجے تھے وہ اس خط میں نہیں ہے، اس خط میں نئے نام ہیں۔ چلیں یہ آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ پرانے نام واپس لے کر نئے نام دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے، اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خط بہرحال طریقہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، سیکٹری کے ذریعے خط لکھوانا، یہ اس پر میں مشاورت کوئی آپ کو اپنے نام نہیں بھیجوں گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے جب شاہ محمود قریشی نے بھی کہا، کچھ اور پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ آپ کو خط لکھنا پڑے گا، یہ آئینی تقاضا ہے، تو اس کے بعد وزیر اعظم نے شاید مجبوراً انہوں نے پھر ڈائریکٹ خط لکھا شہباز شریف کو، اور اس خط کو شہباز شریف نے آئینی قرار دیا تھا کہ یہ خط تو آئینی ہے، لیکن جو وزیر اعظم نے شہباز شریف کے اٹھائے گئے نکات، پہلے 2 خطوط میں جو نکات شہباز شریف نے اٹھائے تھے ان پر وزیر اعظم نے اعتراضات، اپنے جوابی اعتراضات لکھے تھے، تو ان پر شہباز شریف نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ کا خط اور مشاورت کا جو طریقہ ہے، اب یہ تیسرا خط جو ہے یہ تو آئینی طریقہ ہے، لیکن جو آپ نے میرے اٹھائے گئے نکات پر جو اعتراضات یا جوابات دیے ہیں وہ بالکل غیر آئینی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شہباز شریف نے اس کے بعد پھر 6 نام اپنے بھیج دیے تھے، 3 بلوچستان کے ممبر کے لیے اور 3 سندھ کے ممبر کے لیے، لیکن حکومت کی طرف سے یعنی کوئی ریسپانس نہیں آیا، نہ شہباز شریف اور وزیر اعظم دونوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ تو آئین میں یہ ہے کہ جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اتفاق نہ کر سکیں تو پھر پارلیمانی کمیٹی کو یہ معاملہ چلا جائے گا، پارلیمانی کمیٹی نے فائنل کرنا ہے، یہ آئین میں یہاں تک ہے، پارلیمانی کمیٹی ان 6 ناموں میں سے یعنی 3 بلوچستان کے، 3 سندھ کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اور 3 بلوچستان کے، 3 سندھ کے وزیر اعظم کی جانب سے، یہ 12 نام ہو گئے۔ ان 12 ناموں میں سے یعنی 6 بلوچستان کے نام، 6 سندھ کے نام، ان 6 ناموں میں سے ایک نام کو فائنل کرے گی پارلیمانی کمیٹی۔ پارلیمانی کمیٹی شیری مزاری کی سربراہی میں قائم کی گئی، جس میں خورشید شاہ اور دیگر جو اعظم سواتی اور دیگر اس میں ممبران ہیں، لیکن یہ پارلیمانی کمیٹی بھی ناکام ہوئی، اس کے 2 3 4 اجلاس کیے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی پارلیمانی کمیٹی۔ تو اچانک پھر خاموشی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد فاروق نسیم جو وزیر قانون ہیں انہوں نے اپنی تشریح کر دی آئین کی، اور وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دیا، وزیر اعظم نے پھر سمری بھیج دی صدر مملکت کو، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ میں یعنی صدر مملکت اپائنٹ کرتا ہوں فلاں شخص کو، 2 ممبران جو ہیں وہ اپائنٹ کر دیے، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، چیف الیکشن کمشنر نے مسترد کر دی وہ تقرری، دونوں ممبران کی تقرری، اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا کہ میں ان ممبران سے حلف اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ طریقہ تقرری کا جو ہے یہ آئینی نہیں ہے، غیر آئینی طریقہ ہے، یعنی صدر مملکت کی، سربراہ مملکت کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو قبول نہیں کیا، مسترد کر دیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور انکار کر دیا حلف لینے سے۔ اس کے بعد یہ تنازع یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اب خاموشی ہو گئی۔ پھر گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے ایک آئینی ترمیمی بل سینیٹ میں جمع کرایا ہے، جس میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیٹی کا اضافہ کیا جائے، یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہ ہو تو پھر پارلیمانی کمیٹی کو جاتا ہے معاملہ، پارلیمانی کمیٹی میں جب اتفاق نہ ہو تو اس کے 7 دن کے بعد، یعنی پارلیمانی کمیٹی سرنڈر کر دے، اتفاق نہ ہو تو اس کے 7 دن کے بعد 7 دن کے اندر یہ جوڈیشل کمیٹی کو چلا جائے،
اور جوڈیشل کمیٹی جلد سے جلد ناموں کو حتمی شکل دے دے، یا سارے نام جوڈیشل کمیٹی کو چلے جائے، اور جوڈیشل کمیٹی جو ہے جتنا جلد ہو سکے وہ ناموں کو حتمی شکل دے دے ایک ایک نام کو۔ جوڈیشل کمیٹی کی ساخت جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کمیٹی کے سربراہ ہوں، اور 2 موسٹ سینئر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کے ممبران ہوں، اور جن صوبوں کے ممبران کی تقرری کرنی ہے الیکشن کمیشن میں، ان صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں، جوڈیشل کمیٹی کے۔ تو یہ تجویز دی گئی ہے سراج الحق کی جانب سے، جو آئینی ترمیمی بل سینٹ میں جمع کرایا گیا ہے۔ یہ پرائیویٹ ممبر بل آئینی ترمیم ہے، پرائیویٹ ممبر کی ہے، لیکن یہ تب منظور ہو سکتی ہے جب حکومت چاہے۔ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، حکومت نہیں چاہے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حکومت چاہے گی تو اس جوڈیشل کمیٹی کے یا آئینی ترمیم کے بغیر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کی ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ نیت مسئلہ حل کرنے کی فی الحال نہیں ہے۔